أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ایها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله تعالى وبركاته. یا مولا علی مشکل گشا مدد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گستاخی صحابہ کے عنوان سے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھی کی ہے اور اس کو گالی بھی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی دی ہے کہ معاویہ دین اسلام پہ نہیں مرے گا۔ کچھ شواہد اور کچھ ادلہ ہم نے پچھلے جلسے اور پچھلے حلقے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حلقے میں پیش کریں گے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ معاویہ پر مفصل گفتگو کی جائے، کیونکہ معاویہ سے اہم شخصیتیں اور معاویہ سے اہم بتیں ہیں جن کو ہم توڑنا چاہتے ہیں، اور اصل مقصود وہ ہے۔ یہ تو ایک بات سے بات چھڑ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ کتاب تاریخ طبری عمریہ جماعت کے سب سے معروف و مشہور اور متقن اور صحیح کتاب تاریخ ابن جریر طبری کی یہ کتاب ہے۔ وقائع سال 284 میں دیکھیے تاریخ طبری المعروف بتاریخ الامم والملوک، چھاپ مؤسسہ عالمی للمطبوعات، جزء ہشتم، تالیف ہے محمد ابن جریر طبری کے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر ثم دخلت صفحہ نمبر 630 پر ثم دخلت سنة 84 و200، سنت 284 کے واقعات میں صفحہ 630 پر کتاب المعتضد فی شأن بنی امیہ، معتضد کا فرمان کہ معتضد ان کا خلیفہ ہے، جماعت عمریہ کا، بنی عباس کے سلسلے کا ایک خلیفہ ہے، جس کو یہ شخص امیر المؤمنین کہتے ہیں، ولی امر کہتے ہیں، جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور اس کے ہر فرمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اس منبر اس نے فرمان معتضد بانشائه بلعن معاویہ یقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر، کہ صلاة جمعہ کے بعد منبر سے پورے عالم اسلام کے بلاد میں اس لعنت کو، معاویہ کو لعنت کی جائے۔ اور اس نے بہت ساری ادلہ اس خط میں ذکر کیے ہیں، اس فرمان میں ذکر کیے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ابن جریر طبری خود یہ معاصر تھا معتضد باللہ کی، اور یہ خود ابن جریر طبری بغداد میں رہتا تھا، دارالخلافہ میں رہتا تھا، لذا اسے پتہ ہے، اور یہ اپنی شواہد نقل کر رہا ہے۔ اس کو سند کی بھی اس معاملے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا خطاب اردو زبان معزز ناظرین سے ہے، تو میں یہ جو فرمان تھا معتضد کا، اس کو تاریخ طبری مع ترجمہ اردو سے پیش کرنے لگا ہوں۔ تاریخ طبری، تاریخ امم والملوک، جلد ہفتم، تصنیف علامہ ابی جعفر محمد ابن جریر الطبری، خلیفہ جعفر المتوکل تا مقتدر باللہ کے واقعات۔ نفیس اکیڈمی کراچی میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی، ان صاحب کی یہ ترجمہ ہے۔ یہ کتاب آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 194 میں المعتضد باللہ کی کتاب کی نقل مذکور ہے کہ المعتضد نے اس کتاب کے نکالنے کا حکم دیا، جو لعن معاویہ میں المأمون عبداللہ ابن ہارون ابن مہدی کا نام جو تھا وہ محمد تھا، ابن عبداللہ العباسی کا، اس کے خلیفہ مأمون نے لکھا تھا۔ بہرحال مأمون کے حالات زندگی اب میں بیان نہیں کرنے کا وقت۔
مأمون کے حکم سے لکھی گئی تھی. یہ کتاب اس کے حکم سے دفتر سے نکالی گئی, اس کے جمع کرنے والوں سے اس کتاب کی نقل لی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہ کئی صفحات پر مشتمل ہے, میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا کہ پورا فرمان پڑھوں, لیکن اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ معاویہ کو لعن کیا جائے, اور یہ کسی عام شخصیت کی نہیں, یہ معتضد ان کا خلیفہ ہے, ان کا امام ہے, ان کا پیشوا ہے, اس کا فرمان ہے کہ یہ کیا جائے. اس میں جو احادیث اور روایات انہوں نے نقل کی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ شروع میں انہوں نے ایک مفصل خطبہ لکھا ہے, پھر کہا ہے, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و حمد اور ان کی تعریف کی گئی ہے, پھر ان کے بعد درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے مبعوث فرمایا تاکہ اقوام و خلائق کی ہدایت کی جائے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے, اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا, سب سے بڑا آپ کا مخالف, میں نے مقدماتی باتیں نہیں پڑھی کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جائیں گی. اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا, سب سے بڑا آپ کا مخالف, اور ان میں سب سے بڑا پہلا ہر ایک جنگ اور ہر ایک لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا, جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو. بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام پر, بدر و احد و خندق و فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس و سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے. ابو سفیان جانتے ہیں کہ معاویہ کا مشہور ہے کہ وہ معاویہ کا باپ ہے. اب حقیقت میں اس پہ بھی جائے سوال ہے بہرحال, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مکہ میں زنا کی بہت کثرت تھی, تو بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کی نسب کے بارے میں کچھ علامات سوال موجود ہیں. اب ان مطالب کو بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے. ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی, جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی. یہ اس لیے ہوا کہ ان کا کفر و نفاق اور ان کا حال پہلے سے اللہ کے علم میں تھا. اس نے مجاہد ہو کر جنگ کی, یا مشقت اٹھا کے مدافعت کی, یا مخالف بن کر مقیم رہا, یہاں تک کہ اسے تلوار نے مغلوب کر دیا, اور اس طرح اللہ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو ناگوار تھا, یعنی ابو سفیان کو ناگوار تھا, تو وہ بغیر اس پر اعتقاد رکھنے کے اسلام کا قائل بن گیا اور اس کفر کو پوشیدہ کیے رہا جسے اس نے جدا نہ کیا تھا. یعنی ابو سفیان تلوار کے زور سے مسلمان ہوا, لیکن وہ رغبت سے مسلمان نہیں ہوا, اس نے اپنے کفر کو چھپائے رکھا, یعنی کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں. اور یہ جملہ کہ ابی سفیان کبھی اور معاویہ کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں, یہ جملہ آپ یاد رکھیں. میں اس کو قرآن کریم کے کئی آیات سے ثابت کر سکتا ہوں. اب بیان کرنے کا بھی فی الحال وقت نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی کبھی مفصل بات ہوگی بنی امیہ سے کہ کیسے خداوند متعال نے مختلف آیات قرآن پر ان کے کفر کے متعلق آیات نازل کی ہیں, تو اس کا تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی جب مفصل طور پر بنی امیہ کے خلاف بات کریں گے اس وقت بیان ہوگی. دوسرا صفحہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ابو سفیان اسے پہچان لیا, یعنی ابو سفیان کو پہچان لیا, اسے مؤلفۃ القلوب کے لقب سے ممتاز کر دیا, یعنی اس کو پیسے دیے تاکہ وہ اس کو اسلام میں کم از کم رغبت ہو جائے, اور اسے اور اس کے بیٹے کو باوجود اس کا علم رکھنے کے قبول کر لیا. ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا ہے, یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے. وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, اور وہ درخت سے مراد یعنی شجرۃ الملعون, خاندان, شجرہ یعنی خاندان, وہ درخت یعنی وہ خاندان جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بنتا. کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے. خوب دیکھیے میرے معزز ناظرین کہ معتضد باللہ اور مأمون عباسی
جو ان کے امیر المؤمنین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ کسی میں اختلاف نہیں ہے، یعنی مسئلہ اجماعی ہے، ثابت ہے. اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ مأمون کی پیدائش 170 میں. یہ کتاب اصل مأمون کی لکھی ہوئی ہے. 170 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی ہے. وہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے، اور اس کا وفات ہوا ہے سن 218 میں. وہ معاصر تھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، اور حضرت امام جواد محمد ابن علی الجواد التقی سلام اللہ علیہم اجمعین، ان 3 اماموں کے. تو اسی زمانے میں کہیں لکھا ہوگا اپنی خلافت کے دوران. خلافت اس کو پہنچی ہے سن 195 198 کے بعد وہ خلیفہ بنا ہے مأمون. اور یہ تقریباً 20 سال تک اس نے حکومت کی ہے مأمون نے. تو اس زمانے میں اس نے یہ خط لکھا ہوگا. تو وہ زمانہ تھا جو بخاری سے بھی اقدم تھا. بخاری اس زمانے میں کوئی محدث کوئی چیز کا نام پہچانا نہیں جاتا تھا. بخاری کا سال وفات 255، مسلم کی وفات سال 260. تو یہ جس زمانے میں لکھی گئی یہ بخاری کے مشائخ کا زمانہ تھا، یعنی ان سے 2 طبقہ پہلے. اسحاق ابن راہوی اور عبد الرزاق صنعانی جو سن 211 میں اس کی وفات ہے، ان جیسے بزرگ محدثین جو بخاری و مسلم سے اقدم ہیں، ان سے پہلے کی زمانے کی بات ہے. اور اس زمانے میں علم حدیث اپنے عروج پر تھا، اور یہ بغداد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور بغداد محدثین کا گڑھ تھا، ان کا مرکز تھا. تو اس لیے یہ کہتا ہے ان کا خلیفہ کسی کے درمیان اختلاف نہیں، یعنی مسئلہ اجماعی ہے علماء و محدثین کے درمیان. اب اس زمانے میں اس مسئلے کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ معروف تھا، مشہور تھا یہ مسئلہ، یہ قول. وہ کیا ہے؟ جس روایت کو ہم نے پہلے حلقے میں آپ کو سنایا، کتاب انصاب الاشراف سے اور کتاب مسند بزار سے. کیا ہے وہ؟ اس مسئلے اس کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے. انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، یعنی ابو سفیان گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت ہے. یعنی وہی بات جو ہم نے کہا کہ لعن اللہ القائد والسائق والراکب، خدا لعنت کرے سواری کو اور آگے چلنے والے اور ان کے پیچھے یا گدھے کے پیچھے چلنے والے کو. اس روایت کو طبری نے بھی روایت کی ہے کہ اس نے اس فرمان میں معتضد باللہ نے جو لکھا تھا اس میں لکھی گئی ہے، اور اس میں کئی اور دوسرے روایات اس نے نقل کی ہے. من جملہ ان کے وہ ہے جو راویوں نے ان کی بصارت جانے کے بعد احد کی گاٹھی پر اس کے کھڑے ہونے اور اس کے اپنے سردار سے کہنے کے متعلق روایت ہے کہ اس مقام پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اصحاب کو دفع کیا. کہ ابو سفیان آخر عمر میں وہ اندھا ہو گیا تھا، وہ احد کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا کہ اس مقام پہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دی تھی اور ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا، اور اس سے فخر اور افتخار کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کہہ رہا تھا. اور اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین کئی ایک واقعات کو جو ان کے لعنت کے متعلق ہے انہوں نے نقل کیا ہے. من جملہ ان کے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی راستے سے میرے امت میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا حشر میرے دین کے خلاف ہوگا. یہ معاویہ نکلا. یہ حدیث کہ اس پہاڑی سے اس وادی سے ایک شخص نکلے گا جو میرے دین پہ نہیں مرے گا، اور معاویہ نکل آیا. یہ روایت کئی طرق سے صحیح طرق سے روایت کی گئی ہے، اور یہ پیشگوئی ہے رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ معاویہ دین اسلام پہ نہیں مرے گا، اور ہم دکھائیں گے اس کے اسناد کو. من جملہ ان کے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھنا تو اسے قتل کر دینا. من جملہ ان کی وہ حدیث مرفوع مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ آگ کے ایک تابوت میں صندوق میں ہے جو اس کے سب سے نیچے کے درجے میں ہے، جو یا حنان یا منان کی صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر رحم کرنا، حالانکہ اس کے قبل میں نے نافرمانی کی تھی اور میں مفسدین میں سے تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ ایک صندوق میں جہنم میں ہوگا. یہ سب ان کے فرمان میں تھا. پھر اس کے وزیر نے، طبری نقل کرتا ہے کہ وزیر نے کہا کہ اگر ہم یہ فرمان آپ کا
حکم دیں کہ یہ ممبروں سے پڑھا جائے تو آپ کے خلاف بغاوت ہوگی، حکومت کے خلاف بغاوت ہوگی اور آپ کے لیے سیاسی مشکلات پیدا ہوں گی. تو اس لیے خلیفہ نے اس بات سے نظر انداز ہو گئے، لیکن اس کو طبری نے اپنے تاریخ میں نقل کیا ہے. معزز ناظرین، پچھلے حلقے میں جو ہم نے آپ کو حدیث سنایا تھا انصاب الاشراف سے کہ معاویہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے، اور اس کو نام لے کر ان روایت میں موجود ہے انصاب الاشراف میں. وہ روایت ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں لیکچر میں پڑھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو مزید تقویت دینے کے لیے وہی روایت طبری نے بھی نقل کی ہے، لیکن دوسری سند سے، یعنی معتزد اور مأمون کے اپنی زبانی سے. اسی بات کو تیسری روایت سے، بلکہ چوتھی روایت سے المعجم الکبیر میں سلیمان ابن احمد الطبرانی، جو مخالف فرقہ کے سب سے ایک بہت ہی بڑے محدث ہیں اور بلند پائے کے عالم ہیں اور حدیث نگار ہیں، انہوں نے نقل کی ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. المعجم الکبیر لسلیمان ابن احمد الطبرانی، سلیمان ابن احمد الطبرانی کی معجم کبیر، مجلد ثانی، جو محتوی ہے جزء ثالث اور جزء رابع پر، طبع دار احیاء التراث العربی سن 1430 دار احیاء التراث العربی میں اس کتاب کی اشاعت ہوئی ہے. اب دیکھیے اس کتاب میں میرے معزز ناظرین کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ مجلد دوم ہے، میں مجلد ہفتم چاہیے. عفواً میں بہت مجلد دوم ہی صحیح ہے. یہ ہے معجم کبیر طبرانی، مجلد ثانی، جو 2 جزء سوم و چہارم پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 59، باب الحاں، حدیث نمبر 2698. روایت ہے اور روایت کی صحت کا سبب سند ہم ثابت کریں گے. قال عمرو بن العاص والمغیرة ابن شعبہ لمعاویہ، عمرو بن عاص نے اور مغیرہ ابن شعبہ کی، یہ سب صحابی ہیں. عمرو بن عاص بلے وہ قریش کے ایک بہت ہی معروف سردار، العاص بنی سہم کے العاص ہیں، اور یہ عاص اور عمر وہی ہیں جن کے متعلق ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو برا بلا کہتا تھا، اشعار میں حجو کرتا تھا، وہ یہی عمرو بن العاص ہے، جو ان کا ایک چہیتا صحابی ہے، اور اس کے والدہ کا نام ہے نابغہ. اور یہ نابغہ کے کیا کرتوتے ہیں، نابغہ کا کیا کاروبار تھا، نابغہ کے کلائنٹس کون سے لوگ تھے، یہ تو انہی کے کتابوں سے کبھی ہم ثابت کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. اور خود معاویہ کی والدہ جو ہیں ہند عاقلۃ الاکباد جگر خارہ، اس کے معاویہ کے اپنے نسب میں جو شکوک و شبہات ہیں، یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کبھی تفصیل سے آپ کو سنائیں گے. لیکن ابھی ہم وقت نہیں لگانا چاہتے زیادہ معاویہ پر، اسی ایک تقریر میں معاویہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اہم باتیں بہت ساری ہیں. مغیرہ ابن شعبہ نے معاویہ سے، مغیرہ ابن شعبہ وہی صحابی ہے جو عمر کے زمانے میں ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ بصرہ کا گورنر تھا، اور ایک عورت تھی، اس کا نام ام جمیل تھا. ام جمیل کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کیا تھا، اور 4 صحابی مدینہ تشریف لائے شہادت دینے کے لیے، اور عمر نے چوتھے صحابی کو اس کو ڈرایا اور اس کو تخویف کی تاکہ وہ شہادت ادا نہ کر سکے. تو اس کے تخویف کے بعد اس نے 3 بیچارے جو شاہد تھے اس بات کے، ان پہ حد جاری کی، اور مغیرہ کا جان اس طرح اس نے بچا دیا. اور جب مغیرہ کا جان بچا دیا تو عمر نے خود مغیرہ کو گالی بھی دیا کہ تو چپ کر، تو نے میرا منہ کالا کر دیا ہے. تو بہرحال اس میں عمر کی یہ کہتے ہیں نا عدالت عمر کی عدالت میں یہی ہے کہ خود اس نے مغیرہ کو گالی بھی دی ہے کہ تو چپ کر، تم نے میرا آبرو اور عزت ختم کر دی، تو میرا گورنر ہے. اور اسی وقت اس کے جو 4 عدول صحابہ کے شہادت دی تھے، ان پہ الٹا ان کو انہوں نے سزا دیے. اس کی قصہ بہت معروف و مشہور ہے، اور عمر نے کس طرح دھمکیاں دے کر چوتھے شاہد کو اس نے خاموش کرایا، اس کی تفصیل کسی اور وقت پر. یہ مغیرہ ابن شعبہ معاویہ کا ساتھی تھا، جیسے عمرو بن العاص تھا، جیسے بہت سارے
فراڈی جو صحابہ تھے وہ معاویہ کے حواری بن گئے تھے. عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ نے کہا ان الحسن بن علی علیہ السلام وَإِنَّ لَهُ كَلَامًا وَرَأْيًا. انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے اور صلح کے بعد کا واقعہ ہے. انہوں نے معاویہ سے کہا کہ معاویہ سن لے، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہیں یہ کافی امیر یہ گفتگو میں اور سخن میں اور محاورہ و مکالمہ میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہیں اتنی مہارت نہیں ہے. اور اس کے وَإِنَّ لَهُ كَلَامًا وَرَأْيًا، وہ کچھ باتیں کہتا ہے اور اس کے اپنے نظریات ہیں. وَإِنَّهُ قَدْ عَلِمْنَا كَلَامَهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. فَيَتَكَلَّمْ كَلَامًا فَلَا يَجِدُ كَلَامًا، وہ چاہتا ہے کہ کچھ بات کرے لیکن وہ بات کر نہیں سکتا. انہوں نے معاویہ کے نزدیک اپنا نمبر بڑھانے کے لیے اور تملق کرنے کے لیے انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی غیبت کی. فقال لا تفعلوا فابوا علیہ، معاویہ نے کہا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نہ چھیڑو. تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ نے مانا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے. فصعد عمرو المنبر فذكر عليا عليه السلام ووقع فيه، ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم وقع في علي رضي الله تعالى عنه سلام الله عليه. تو عمرو بن العاص منبر پہ چڑھ گیا اور اس نے وہاں منبر پہ حمد و ثنا کی اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی سے گستاخی کی، بددہنی کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو برے الفاظ میں ذکر کیا. پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ منبر پہ گیا، اس نے بھی یہی حرکت کی. پھر اس کے بعد قیل للحسن بن علی علیہ السلام اصعد، قال لا اصعد ولا اتكلم حتى تعطوني ان قلت حقا ان تصدقوني وان قلت باطلا ان تكذبوني فاعطوه. پھر انہوں نے کہا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہ آپ منبر پہ جائیے اور اظہار رائے کیجئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا اس وقت تک کہ اگر میں صحیح بات کروں تو آپ میری تصدیق کریں اور اگر میں جھوٹی بات کروں تو آپ میری تکذیب کریں. تو معاویہ نے بھی، عمرو بن العاص نے بھی، مغیرہ نے بھی، تینوں نے اس بات کی، اس کا وعدہ دے دیا کہ اگر آپ نے صحیح بات کی تو ہم تصدیق کریں گے، بری بات کی تو ہم تکذیب کریں گے. فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، پس حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام وروح له الفداء وسلام اللہ علیہ منبر پر تشریف لے گئے. پس حمد خدا اور ثناء خدا کی. فقال باللہ یا عمرو وانت یا مغیرہ، فرمایا کہ میں خدا کے نام پر آپ کو قسم دیتا ہوں، یا عمرو بن العاص اور اے مغیرہ ابن شعبہ، تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، تم دونوں جانتے ہو، شہادت دیتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السائق والراکب احدہما فلان، کہ خدا لعنت کرے اونٹ کھینچنے والے کو اور اونٹ پر سوار کو. احدہما فلان، ان میں سے ایک فلانی ہے. تو لفظ جو اسم تھا انہوں نے حذف کیا یہاں سے. لیکن اگر آپ اس روایت کو دیکھیں تو قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ امام مجتبی علیہ السلام کے خلاف کانسپریسی کرنے والے، ان کے خلاف جو یہ سازش کرنے والے تھے، تین تھے: معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ ابن شعبہ. اور یہ مغیرہ ابن شعبہ اور ابن العاص منبر پہ چڑھے تھے، انہوں نے برائی کی تھی. تو پہلا نمبر معاویہ کا ہے، اور دوسری روایت میں ہم نے ثابت کیا کہ اس شخص کا نام معاویہ ہے. تو انہوں نے اب معاویہ کی دفاع کے خاطر انہوں نے معاویہ کا نام حذف کر کے فلان رکھا ہے. لیکن یہ قرائن سے پتہ چلتا ہے، اور ابھی قرائن آئیں گے کہ اس سے مراد معاویہ ہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نظر میں رکھیے کہ ہم نے تاریخ طبری سے بھی دکھایا ہے، انصاب الاشراف سے صحیح روایت سے دکھایا ہے کہ یہ معاویہ ہی ہے، کہ جس اونٹ کھینچنے والے کو لعنت کیا گیا ہے وہ معاویہ ہی ہے. قال اللہم نعم بلا، معاویہ نے، عمرو بن العاص نے اور مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ جی ہاں، خدا کی قسم ہم نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. قال انشدک اللہ یا معاویہ یا مغیرہ، اب انہوں نے معاویہ کے خلاف اپنا حجت لے آئے. اب کس کی باری ہے؟ عمرو بن العاص کی. انشدک اللہ یا معاویہ و یا مغیرہ،
میں تجھے قسم دیتا ہوں یہ معاویہ اور اے مغیرہ اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن عمرا بكل قافیة قالها لعنہ، تم دونوں شہادت دیتے ہو، جانتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ہر قافیہ یعنی ہر بیت، ہر شعر جو انہوں نے حج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہی ہے، ہر بیت اور ہر قافیے کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لعنت کی ہے۔ تو قال اللہم بلا، دونوں معاویہ نے بھی مغیرہ نے بھی شہادت دی کہ جی ہاں ہم شہادت دیتے ہیں، جی بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن العاص کو لعنت کی ہے کیونکہ اس شخص نے حجو کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر قافیے کے مقابلے میں ایک لعنت۔ صلی اللہ علی رسول اللہ وعلی اطرتہ ولعنت اللہ علی من حجاہ، اور خدا لعنت کرے اس شخص کو جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی۔ اور یہاں پہ ثابت ہوتا ہے میرے معزز ناظرین اور یہ روایت صحیح ہے، ہم صحت سند ثابت کریں گے کہ عمرو بن العاص ملعون ہے بلسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قال انشدک اللہ یا عمرو وانت یا معاویہ ابن ابی سفیان، اب کس کی باری ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ کی باری ہے اس کا جواب دیا جائے۔ فرمایا میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام وروح لہ الفداء نے کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اے عمرو بن العاص، وہ تجھے قسم دیتا ہوں اے معاویہ فرزند ابو سفیان، اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن قوم هذا، تم دونوں جانتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قوم کو یعنی مغیرہ کے قوم کو لعنت کی ہے؟ قال بلا، ان دونوں نے کہا، معاویہ نے اور عمرو بن العاص دونوں نے شہادت دی کہ جی ہاں۔ تو فرمایا میرے آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فإنی احمد اللہ الذی وقعتم فی من تبرأ من هذا، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ تم نے میرے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بددہنی میں اپنی زبان کھولی، در حالی کہ خداوند متعال نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس برائی سے پاک و مبرہ کیا ہے، اور تم تینوں ملعون ہو بلسان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وذکر الحدیث، تو اس کے بعد کوئی روایت ہے، حدیث ہے جو انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس حدیث کا ادامہ بھی ہے جنہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اچھا، یہ روایت کس نے نقل کی ہے میرے معزز ناظرین؟ یہ روایت نقل کی ہے معجم کبیر طبرانی نے۔ ہم نے کہا کہ یہ روایت اس کی سند صحیح ہے، دکھائیں گے ابھی۔ یہ میرے معزز ناظرین مجمع الزوائد و منبع الفوائد تالیف ہے ابو بکر حیثمی کی، جزء 7 طبع دار الفکر، کہ چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1414 میں دار الفکر بیروت لبنان میں۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 495، روایت رقم 9240، معاف کیجیے گا، روایت 2075 12075 وعن ابي مجلس قال عمرو مغيرة ابن شعبة لمعاوية ان الحسن بن علي عليه السلام رجل عيون عيي یعنی وہ شخص جو عاجز ہو، ناتوان ہو، یعنی ضعیف ہیں وہ۔ وہی روایت ہے لعن اللہ السائق والراكب احدهما فلان قالوا اللهم بلا وذكر الحديث۔ رواه الطبراني عن شيخي زكريا بن يحيى الساجي قال الذهبي أحد الأثبات ما علمت فيه جرحا أصلا، وقال ابن القطان مختلف فيه وثقه قوم وضعفه آخرين وبقية رجال رجال الصحيح۔ طبرانی نے اپنے استاد زکریا ابن یحییٰ الساجی سے نقل کیا ہے، اور اس نے بقیہ رجال سے نقل کی ہے۔ بقیہ رجال جن سے نقل کی رجال الصحیح، وہ سب بخاری و مسلم کے رجال ہیں، اور اس نے اپنے شیخ طبرانی کے اپنے شیخ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس نے اس کو املا کیا ہے یا اقراء کیا ہے، بہرحال اس نے اپنے شیخ سے۔ اور ذہبی کا جو شیخ اور یحییٰ زکریا بن یحییٰ الساجی ہے، اس کے متعلق ذہبی نے فرمایا کہ وہ احد الاثبات ہے، کہ اس میں کوئی جرح نہیں ہے، لیکن ابن قطان نے کہا کہ یہ مختلف فی ہے۔ لیکن میرے معزز ناظرین آپ دیکھیے کہ بقیہ رجال سب کے سب کون ہیں؟ سب کے سب رجال بخاری و مسلم ہیں، اور زکریا ابن یحییٰ الساجی ان کے متعلق جو یہ شخص شک ڈالنا چاہتا ہے
وہ بھی اس کا میں ترجمہ اور زندگی نامہ، ترجمہ کہتے ہیں محدثین کے اصطلاح میں، یعنی جرح و تعدیل میں اس کو جو سوانح حیات ہے پیش کرنے لگا ہوں. سوانح حیات سیر اعلام النبلاء تالیف محمد ابن احمد الذہبی کے، یہ مجلد نمبر 14 سن 1417 ہجری میں چھپی ہے، بیروت لبنان، مؤسسۃ الرسالہ میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 197 میں 197 الساجی زکریا الامام الثبت الحافظ، وہ ثقہ متقن امام ہے کہ محدث البصرہ و شیخها و مفتیہا، بصرہ کا سب سے بڑے محدث اور ان بصرہ کا مفتی اور بصرہ کا عالم دین، ابو یحییٰ زکریا ابن یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن فلان البصری الشافعی، وکان من ائمۃ الحدیث. ابو الحسن الاشعری جو اشاعرہ کے امام ہیں وہ ان کے شاگرد تھے. قال الشیخ ابو اسحاق قلت وللساجي مصنف جلیل فی علل الحدیث يدل على تبحره وحفظه. بلی، اور یہاں پہ ان کو ذکر کیا ہے. بہرحال یہ ایک منفرد شخصیت ہے، ایک عظیم شخصیت ہے، اور ذہبی جو کہتے ہیں کہ یہ ان میں کوئی جرح نہیں جانتا، تو اس کے مقابلے میں ابن قطان کا قول جو کوئی ذہبی کے پائے کا عالم نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی حدیث روایت کو ہم ایک دوسرے طریقے سے، میرے معزز ناظرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو لعنت کی ہے، منبر سے لعنت کی ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرماتے، خطبہ ادا کر رہے تھے کہ وہاں پر ابو سفیان بھی بیٹھا تھا. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ آ گیا، ابو سفیان کے ہاتھ کو پکڑ کے وہاں سے نکل گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو لعنت فرمایا، اور وہاں اس مقام پر معاویہ کو ایک گالی بھی دی. المعجم الکبیر للطبرانی، معجم الکبیر سلیمان ابن احمد الطبرانی کی تالیف، مجلد سابع طبع دار احیاء التراث العربی، جو سنہ 1430 بیروت لبنان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 127 عاصم اللیثی ابو ناصر، حدیث نمبر 465. اس روایت میں عن نصر بن عاصم اللیثی عن ابیہ دخلت مسجد المدینہ فإذا الناس يقولون نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ میں مسجد مدینہ، مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ صحابہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا سے پناہ مانگتے ہیں، خداوند متعال سے پناہ مانگتے ہیں غضب خدا اور غضب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. قال قلت ماذا قالوا، قال قلت ماذا، ان سے میں نے پوچھا کہ ہوا کیا. قالوا، انہوں نے جواب دیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب علی منبرہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرماتے، منبر پہ تشریف فرماتے. فقام رجل فاخذ بید ابنہ، ایک شخص وہاں اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کا یا ابی ہی یا اپنے باپ کا، بہرحال ایک شخص نے اپنے بیٹے کا یا ایک شخص نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. فاخرجہ من المسجد، اور اس کو مسجد سے باہر لے کے گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ القائد والمقود، خدا لعنت کرے جو ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، اور جس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، خدا دونوں کو لعنت فرمائے. ویل لہذہ یوما لہذہ الامہ، ویل لہذہ یوما لہذہ الامہ من فلان ذی الاستا، ویل، تباہی و بربادی اس امت کے لیے اس شخص سے جو ذی الاستا ہے. است میرے معزز ناظرین، است مفرد ہے، است مفرد ہے اور اس کی جمع ہے استاح. استاب اردو زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو وہ اسی لفظ کو بولتے ہیں جس کو انگلش میں بٹ بولتے ہیں، بٹاکس بولتے ہیں، بٹ بولتے ہیں. یعنی اردو زبان میں اس کو چوتر بولتے ہیں، چوتر، یعنی جس وہ عضو آپ کا جب آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں تو اس فرش سے لمس ہوتی ہے، یعنی آپ کا مقعد
وہ شخص جو چوتڑ والا ہے، خدا اس چوتڑ والے کو لعنت کرے اور میری امت کی تباہی اس چوتڑ والے سے۔ لیکن میرے معزز ناظرین، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اسم نہیں ہے، ہاں اسم نہیں ہے، اور بھلے کہاں کہ فلان ایک شخص آیا، اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ اٹھایا، تو یہ معاویہ کہاں سے آیا؟ وہ ہم ثابت کریں گے، اسی لیے تو ہم ہیں یہاں پر میرے معزز ناظرین۔ الطبقات الکبریٰ، الطبقات الكبرى لابن السعد، المجلد السابع، 7واں جلد، طبع دار صادر، چھپی ہے سن 1418 میں، دار صادر بیروت میں، صفحہ نمبر 78۔ عاصم ابو نصر ابن عاصم الليثي قال اخبرت عن ابي مالك كثير بن يحيى البصري قال حدثنا غصان بن مضر قال حدثنا سعيد بن يزيد عن نصر بن عاصم الليثي عن ابيه۔ نصر ابن عاصم الليثي اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور مجمع الزوائد میں کون سی روایت تھی میرے معزز ناظرین؟ المعجم الکبیر میں، یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے، ہاں اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں المعجم الکبیر، نصر ابن عاصم اللیثی عن ابیہ، تو روایت ایک ہے میرے معزز ناظرین۔ قال دخلت، یہ طبقات الکبریٰ، فرمایا کہ میں داخل ہو گیا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اور صحابہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے پناہ مانگتے ہیں غضب خدا سے اور غضب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قلت ما ھذا، میں نے کہا ہوا کیا؟ قالوا معاویۃ، وہاں پہ اسم نہیں لایا، معاویہ کا اسم نہیں لایا، معاویہ مر قبیل، معاویہ کچھ پہلے یہاں سے گزرا، اخذ بید ابیہ، اس نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیا معاویہ نے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرماتے، یخرجان من المسجد، اور معاویہ نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے دونوں نکل گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہم قولا، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ایک بات کی۔ کون سی بات کی ہے بھائی؟ وہ بات یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ خیانت دیکھ لیں آپ ان کے محدثین کے میرے معزز ناظرین کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو چھپاتے ہیں۔ سلیمان ابن احمد الطبرانی نے روایت کی، قول نقل کیا پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قول کیا ہے، لعن اللہ القائد والمقود، خدا لعنت کرے کھینچنے والے کو، ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والے کو، اور جس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، دونوں کو۔ لیکن اس نے قول نقل کی، لیکن یہ مسجد سے ہاتھ پکڑ کے نکلا کون، ان کا نام نہیں بتایا۔ محمد ابن سعد البصری صاحب طبقات الکبریٰ، اس نے وہی حدیث نقل کی، بتایا کہ معاویہ اپنے ابے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکل گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول کون سی کہی۔ ہاں صرف اتنا کہا کہ صحابہ خدا سے پناہ مانگ رہے تھے، لیکن اگر آپ دونوں کو ساتھ رکھیں تو پتہ چلتا ہے دونوں کا خیانت، سلیمان ابن احمد طبرانی کا خیانت کہ اس نے قول نقل کی، لعن نقل کی، لیکن معاویہ اور ابو سفیان کا نام چھپا دیا، اور محمد ابن سعد بصری کی خیانت کہ اس نے قول تو نقل کیا، لیکن اس نے معاویہ کا نام تو ذکر کیا لیکن قول ذکر نہیں کیا، لیکن خدا نے ان دونوں کا منہ کالا کر دیا، اور اسی طرح معاویہ اور ابو سفیان کا منہ کالا کر دیا کہ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ہی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ اور اس کے ابے کو منبر سے لعنت کی ہے، اور جو طبرانی کی حدیث ہے اس میں تو معاویہ کو چوتڑ والے کے نام سے، اگر آپ اس کو اردو کے ایک لفظ میں ترجمہ کر دیں، چوتڑ والا،
ایک لفظ ہے اس کا اول میں گاف آتا ہے، آخر میں واو آتا ہے، اسی لفظ سے رسول گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذل استا، صاحب چوتڑ والا، ہاں اسی کے نام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملعون کو گالی بھی دی ہے، سبحان اللہ۔ اور اب کوئی کہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ہم اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد ابو بکر حیثمی کی، معاف کیجیے، ابو بکر حیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جزء خامس، طبع دار الفکر، سن 1414 دار الفکر میں یہ کتاب چھپی ہے۔ میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں یہ جزء خامس ہے، سن 400 صفحہ 437 میں 437 حدیث نمبر، یہ 427 ہے، 10 صفحہ مزید جانا پڑے گا، یہ لیکن حدیث نمبر 9240، وعن نصر بن العاصم اللیثی عن ابیہ، نصر بن عاصم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا، فَإِذَا النَّاسُ يَقُولُونَ، پس لوگ کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خدا سے پناہ مانگتے ہیں خدا کی غضب سے اور رسول کی غضب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، قلت ماذا، میں نے کہا کہ ہوا کیا، قالوا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على منبر يخطب على منبري فقام رجل فأخذ بيد ابنه فأخرجه من المسجد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرماتے، ایک شخص آئے اپنے ابے کے ہاتھ کو پکڑ کے وہاں سے نکل پڑے، یا اپنے بیٹے کا ہاتھ وہاں سے نکل پڑے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خدا لعنت کرے قائد اور مقود کو، خدا لعنت کرے قائد اور مقود کو، جو ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور جو جس نے ہاتھ تھمایا ہے اور کھینچا جا رہا ہے۔ وَيْلٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فُلَانٍ ذِي الْأَسْتَى، اس امت کی تباہی ہوگی فلانی چوتڑ والے سے۔ رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات، طبرانی نے اس کو اپنے معجم کبیر میں روایت کی، اور سب اس کے رجال سب ثقات ہیں، سب ثقہ ہیں۔ معزز ناظرین، میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں، سب کتابیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عمری طبقے کی کتاب ہیں، عمری طائفے کی کتاب ہیں، عمر کے ماننے والے ہیں۔ یہ کتاب ہے الآحاد والمثانی المجلد الثانی، تالیف ابن ابی العاصم، طبع دار الرایہ، تحقیق کس کی ہے؟ یہ محدث البانی کے بہت معروف شاگرد ہیں، باسم فیصل احمد الجوابرہ، استاذ الحدیث المشارک بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ڈاکٹر باسم فیصل جوابرہ، یہ پروفیسر ہیں، حدیث کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور اس کتاب کی حواشی لکھی، فٹ نوٹس لکھے ہیں۔ یہ پروفیسر ہیں حدیث کے جامعہ ملک سعود سعودی عرب میں۔ تابع دار الرایہ، یہ دار الرایہ میں نشر ہوئی ہے سن 1411، السعودی الریاض، سعودی عرب میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 192، ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر 938 انہوں نے بھی روایت کی ہے۔ ما شانکم قالوا لعن اللہ القائد والمقود بہ، عاصم ابن لیثی نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں، واصحاب یقولون نعوذ باللہ، میں مسجد میں داخل ہو گیا، اصحاب یقولون، صحابہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ عز وجل من غضب اللہ وغضب رسولہ، کہ بلے ہم پناہ مانگتے ہیں خدا کی اور خدا کی غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غضب سے۔ قلت ما شأنکم، میں نے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لعن اللہ القائد والمقود بہ، خدا لعنت کرے قائد کو اور مقود کو، یعنی جس نے ہاتھ پکڑ لیا ہے کھینچ رہا ہے اور جس نے جو کھینچا جا رہا ہے۔ اب وہ کون ہے اس ذکر ہی نہیں، کیا فائدہ اس حدیث کا، فائدہ کیا ہے؟ کسی اہم شخصیت ہوگی نا جس کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون تھا؟ منبر سے لعنت کیا۔ حاشیہ دیکھیں میرے معزز ناظرین، حدیث نمبر کیا ہے؟ 938 ہے نا، 938۔ قال الحیثمی فی مجمع الزوائد رجال ثقات،
ورواہ ابن سعد، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں صفحہ نمبر مجلد نمبر 7 صفحہ نمبر 78 میں غسان ابن مضر کی طریق سے روایت کی ہے، ولم يذكر اللعن وقد سماهما ورجاله كلهم صحیح، كلهم رجال الصحیح ما عدا غسان وهو ثقہ۔ ابن سعد نے روایت کی ہے اور حیتمی نے بھی روایت کی ہے، سب کی، اور احاد و مسانی نے بھی روایت کی ہے، سب کی رجال صحیح ہیں سوائے غسان کے، وہ صحیح کے رجال ہیں، یعنی بخاری مسلم کے رجال ہیں سوائے غسان کے، لیکن وہ کوئی فرق نہیں، وہ بھی ثقہ ہے۔ اور اس نے کیا کہا کہ حیتمی نے معاف کیا، ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے، بلے ورواہ ابن سعد فی الطبقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 78، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 7 مجلد السابع، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 78۔ ہاں، قالوا معاویہ مر قبیل هذا بید ابیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ معاویہ کا نام بھی اس نے ذکر کیا ہے، صحیح ہے نا۔ تو اس پروفیسر نے بھی، پروفیسر حدیث جو ہے جامعۃ ملک سعود میں، ڈاکٹر فیصل باسم فیصل الجوابرہ، جو محدث البانی محمد ناصر الدین الالبانی، جو بہت ہی بڑے محدث تھے فرقہ سلفیہ فرقہ وہابیہ کے، اور ان کا انتقال ہوا ہے کچھ سالوں پہلے، اور سلفی جماعت ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، یہ ان کے شاگرد خاص ہیں، تو وہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے اور اس کے رجال بھی سب صحیح ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ جس کو ممبر سے لعنت کی اور جس کو ممبر سے گالی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ یہ واضح دلالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کہ اس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور گالی دی ہے کہ سب صحابہ خدا سے پناہ مانگ رہے تھے، کہ خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ جب خدا نے غضب کی ہو اور رسول نے غضب کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف معاویہ ملعون ہے، نہ معاویہ کو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی ہے، بلکہ اس پہ خدا کا بھی غضب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی غضب ہے، اور یہ احادیث سب صحیح ہیں، یہ سب ہم نے ثابت کیا ہے۔ اب کسی کو اگر شک ہے میرے معزز ناظرین تو اس کی اپنی ناسبیت کی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگلی روایت تاریخ طبری میں آپ نے دیکھا کہ معتضد ان کا خلیفہ ہے، ان کا امیر المؤمنین ہے، ان کا ولی امر ہے، اس کی طاعت ان پر واجب ہے، ٹھیک ہے نا، اور مامون بھی ان کا خلیفہ، ان کا ولی امر ہے، ان کا پیشوا وہ امام ہے، اور ان کا اس کا طاعت بھی ان پر واجب ہے۔ تو ہم تو سب کو، ان کو خلفاء جو تب سب غاصب تھے، ان کو ہمارے نزدیک تو وہ سب ملعون ہیں، بہرحال ان کے خلیفے ہیں۔ انہوں نے شہادت دی اور حکم دیا کہ اس کو سب ممبروں سے معاویہ کا لعن پڑھنا چاہیے۔ اس خط میں، جو فرمان میں، جو بہت طویل فرمان اور بہت طویل خط ہے، اس کی ضمن میں یہ تھا کہ اگر معاویہ کو میرے ممبر پہ پاؤ تو معاویہ کو قتل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اس روایت کے 10 کے قریب سند ہے، اس روایت کے معاویہ کو اگر میرے ممبر پہ دیکھو تو معاویہ کو قتل کر دو، لیکن ہم ایک صحیح سند آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اسی پہ اکتفا کریں گے۔ کتاب جمل من الانساب الاشراف تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، ان کے متعلق ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے لیکچر میں بیان کی ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ میں میرے جو تقاریر ہیں اکثر نجف اشرف میں، قم میں، مشہد میں، اصفہان میں، کربلا معلیٰ میں، ان شہروں میں علماء میری تقاریر کو لکھتے ہیں، سب باتیں نوٹ کرتے، کیونکہ اس میں اتنے ریفرنس ہوتے ہیں جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ جو پچھلا جو میری تقاریر ہر ایک جو ہے یہ کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، ریفرنسز اس میں ہیں کہ یہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر بلاذری تھا کون، دہراتے نہیں ہیں۔ اچھا، جزء خامس طبع دار الفکر طبعی اولا، اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 136 میں دیکھیے، معاویہ ابن ابی سفیان ہی کے سوانح حیات میں 136 معاویہ، حدثنا یوسف ابن موسیٰ و ابو مساق الفروی، یوسف ابن موسیٰ اور
ابو موسیٰ اسحاق الفروی دونوں سے روایت کرتے ہیں کہ حدثنا جریر ابن عبد الحمید، کہ ہم نے جریر سے روایت کرتے ہیں، حدثنا اسماعیل والاعمش، کہ وہ جریر نے کہا کہ ہم اسماعیل اور اعمش سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حسن بصری سے روایت کرتے ہیں۔ میرے معزز، یہ سند بخاری کی سند ہے۔ یہ سند کس کی سند ہے؟ بخاری کی سند ہے۔ میرے معزز ناظرین دیکھو، بخاری کس کی؟ بخار نہ آ جائے گا یہ آپ کو، بخاری طبع دار احیاء التراث العربی سن 1422 دار احیاء التراث العربی میں یہ کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 1161 میں، 1161 کتاب الرقاق، حدیث نمبر 4530، حدثني یوسف بن موسیٰ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح، وہ ہے اب حسن بصری سے۔ حدیث بخاری کی حدیث ہے، بلکہ بخاری کے سند سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہر طبقے، دو طبقے ایسے ہیں جن میں دو راوی موجود ہیں۔ دیکھیں انصاب الاشراف 136 5واں جلد، یوسف بن موسیٰ ابو موسیٰ اسحاق الفروی، حدثنا جریر ابن عبد الحمید، حدثنا اسماعیل والاعمش سلیمان ابن مہران الاعمش عن الحسن البصری۔ حسن بصری بھی رجال بخاری و مسلم اور بہت ہی زبردست تابعین میں سے ایک ہیں۔ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم معاویہ علی منبری فاقتلوه، معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کر دو۔ جب معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کرنا۔ فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا، پس مسلمانوں نے معاویہ کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھا، فترکوا امرہ، لیکن انہوں نے امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل نہیں کی، فلم یفلحوا، پس وہ سعادت مند نہیں ہوئے، ولم ینجحوا، اور یہ بھلے کام رہوا نہیں ہوئے۔ درست ہے، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت اسی سلسلے میں، صفحہ نمبر 136، حدثنا اسحاق ابن ابی اسرائیل و ابو صالح الفراء الانطاکی، اسحاق ابن ابی اسرائیل اور ابو صالح الفراء الانطاکی نے روایت کی، قال حدثنا حجاج ابن محمد نے، حدثنا حماد بن سلمہ نے روایت کی، عن علی بن زید، انہوں نے علی بن زید سے، اور عن ابی النضرہ، انہوں نے ابی نضرہ سے روایت کی، عن ابی سعید الخدری، انہوں نے ابی سعید خدری سے روایت کی ہے۔ یہ روایت بھی اس کے سب رجال بخاری و مسلم ہیں، الا کہ بلی اسحاق ابن اسرائیل جو ہیں رجال بخاری و مسلم سے نہیں ہے، صرف رجال مسلم میں سے، پس یہ حدیث علی الاقل بشرط مسلم صحیح ہے۔ روایت کی ابو سعید خدری سے کہ ایک انصار میں سے، رجلا من الانصار اراد قتل معاویہ، انصار کے ایک ممبر نے، انصار قبیل جو مدینہ منورہ کے جو نیٹو لوگ تھے، ان میں سے ایک نے معاویہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر حتى تكتب إليه، پس ابو سعید نے فرمایا کہ ہم نے اس انصاری سے کہا کہ اے انصاری، اپنا شمشیر، اپنا تلوار غلاف سے نہ نکالنا، لا تسل یعنی شمشیر کو، تلوار کو غلاف سے نہ نکالنا، فعہد عمر کے زمانے میں، عمر کے دور حکومت میں، حتیٰ تکتب الیہ، تاکہ عمر سے حتیٰ کہ تم عمر سے اجازت نہ لو، کیسے قتل کرو گے اس کی، معاویہ کی۔ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا رأیتم معاویۃ یخطب علی الاعواد فاقتلوہ، اس نے جواب دیا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب معاویہ کو تم ممبروں پر دیکھو، اعواد پر، لکڑ پر، اعواد بولتے ہیں لکڑی کو، لکڑی پہ دیکھو یعنی ممبر پہ دیکھو، وہاں پہ خطبہ دے رہا ہے، فقتلوا، پر اس کو قتل کر دو۔ قال ونحن سمعناہ، ابی سعید خدری نے بھی فرمایا کہ ہم نے بھی سنا ہے، ولكن لا نفعل حتى نكتب الى عمر، لیکن یہ کام نہیں کریں گے جب تک عمر سے اجازت نہ لیں۔ فكتبوا اليه فلم يأتهم جواب الكتاب حتى مات، بس انہوں نے اجازت مانگی عمر سے، لیکن عمر مر گیا، جواب ان کو نہیں آیا۔ میرے معزز ناظرین، عمری طبقہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک فراڈ شروع کیا کہ یہ کوئی اور معاویہ تھا، کوئی اور یہ جھوٹ، یہ مضحک ہے، یہ ایک
لطیفہ ہے، فکاہی ہے، جوک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک معاویہ اور معاویہ. تو دیکھیں یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے. یہ انصاب الاشراف اتنا بڑا محدث مؤرخ کس کی زندگی میں لکھ رہا؟ معاویہ ابن سفیان کی زندگی کا وقائع لکھ رہا ہے. اگر کوئی اور معاویہ تھا تو اس کو تنبیہ کرنے چاہیے تھے. کوئی اور معاویہ نہیں، ایک ہی معاویہ ہے، اسی کے زندگی نامے میں اس بڑے محدث نے لکھا ہے. میرے معزز ناظرین ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں کہ معاویہ، آپ نے کتاب تاریخ طبری میں بھی دیکھا، اس میں بھی یہی تھا. اگر کوئی اور معاویہ تھا تو معتضد اور مأمون جو بہت بڑے خلفاء تھے، ہاں، تو ان کو اتنے بیوقوف تھے وہ، اور ان کے دربار میں تو سینکڑوں محدث ہوتے تھے، ان کے دربار میں سینکڑوں مولوی حافظ ہوتے تھے. ہاں، کسی نے ان کی تصحیح نہیں کی کہ یہ بھائی یہ جو ہے یہ اور معاویہ ہے، یہ معاویہ ابن سفیان نہیں. یہ جھوٹی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاویہ اور معاویہ تھا بلا دلیل کے، ایسے ہی اپنے سے بنا رکھے ہیں. میرے معزز ناظرین دیکھیے کتاب انصاب الاشراف مجلد نمبر 5 شاپ دار الفکر صفحہ نمبر 136 زندگی نامہ ہے کس کی؟ معاویہ ابن ابی سفیان کی. اس روایت کو دیکھیں. حدثنا خلف ابن ہشام البزاز. خلف ابن ہشام بزاز رجال صحیح مسلم کے ایک فرد ہیں. حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد. میں سند آپ کو دکھاؤں. خلف ابن ہشام البزاز، کل بھی میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا پچھلے والے تقریر میں، دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ خلف ابن ہشام البزاز جو ہیں رجال صحیح مسلم میں سے ہیں اور ثقہ ہیں. بلکہ یہی کہ وہ رجال مسلم میں سے ہیں تو یہی کفایت ہے، کافی ہے ان کی توثیق کے لیے. کاشف ذہبی صاحب کی یہ کتاب ہے، مجلد اول. اس کتاب میں صفحہ نمبر 374 میں 374 زندگی نامہ 1404 خلف ابن ہشام البزاز عن مالک و شریک و عنہ مسلم نے اسے روایت کی ہے. من نبلاء الائمہ، نبیل عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو نہایت جوان مرد ہو اور نہایت شریف ہو، صاحب احترام، صاحب توقیر ہو. یہ نبلاء ائمہ سے ہیں. یہ ایسے امام ہیں جو نبیل ہیں، جو باشرف ہیں، با کرامت ہیں، صاحب احترام اور عزت اور جوان مردی ہیں. یہ الفاظ ہیں کہ علماء میں سے ہیں. اور سن 229 میں ان کا انتقال ہوا ہے. میم دال، یہ رجال مسلم میں سے ہیں، اور رجال مسلم ان کے نزدیک بالاجماع سب ثقات ہیں، واضح آشکار. اچھا، سند کیا ہے میرے معزز ناظرین؟ دیکھیں کتاب جمل الانصاب الاشراف صفحہ 136. حدثنی خلف ابن ہشام البزاز ابو عوانہ سے، اعمش سے، سالم ابن ابی الجعد سے. یہ سند کس کی ہے؟ یہ بخاری کی سند ہے. میں سند آپ کو دکھاؤں. سقیم بخاری، ہاں، بیمار بخاری یا صحیح بخاری؟ آپ خود بتائیے. بیمار بخاری، طبع دار احیاء التراث العربی، سال نمبر 1422 دار احیاء التراث العربی میں یہ کتاب چھپی ہے. میرے معزز ناظرین اس کو دیکھیں کہ میں آپ کو سند دکھاؤں. باب من افرغ بیمینہ عن شمالہ فی الغسل، صفحہ نمبر 71 بخاری کتاب الغسل، حدیث نمبر 266. ابو عوانہ اعمش عن سالم ابن ابی الجعد. ابو عوانہ اعمش سالم ابن ابی الجعد. سب پہلا جو رجل ہے رجال مسلم میں سے، باقی جو رجال ہے وہ رجال بخاری و مسلم ہے دونوں. بس یہ حدیث کم از کم صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. اس میں کچھ ارسال ہے لیکن ارسال الثقات عندهم مقبول. کتاب جمل من انصاب الاشراف حدثنا خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد. سالم بن ابی الجعد نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ معاویہ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم. معاویہ صندوق میں، اس صندوق کو تالا لگایا ہوا ہے، وہ جہنم میں. سبحان. اور اسی حدیث کو آپ نے دیکھا کہ طبری میں بھی موجود ہے، معتزد کی زبانی اور مأمون کی زبانی. ہم نے آپ کو وہ سنایا اور وہ آپ کو دکھایا. الحمدللہ رب العالمین. میرے معزز ناظرین، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ معاویہ ان کے دین پہ نہیں مرے گا. معاویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ نہیں مرے گا، کافر مرے گا. انصاب الاشراف احمد ابن یحییٰ ابن جابر بلادری، طبع دار الفکر، بیروت لبنان. اسی کتاب میں صفحہ نمبر، میرے معزز ناظرین دیکھیے، 134. وحدثني اسحاق وبكر بن الهيثم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام انبأنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. میرے معزز ناظرین، یہ سند اسحاق اور بکر بن حیثم کی جو روایت یہ نقل کر رہے ہیں، اس کی سند میں پہلے آپ کو دکھاؤں اس کی سند کی کیا اہمیت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس روایت کا متن کیا ہے. اسحاق جن سے یہ روایت کرتے ہیں یہ اسحاق ابن ابی اسرائیل ہے، جو یہ ان کے ایک جانے ہوئے امام ہیں اور ان کے ایک بڑے زبردست محدث ہیں. بکر ابن حیثم جن سے یہ روایت کرتے ہیں یہ بلادری صاحب کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں. ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اسحاق کو ہم جانتے ہیں، اور یہ دو افراد سے روایت کرتے ہیں. اگر ایک ہمارے لیے مجہول ہو لیکن دوسرا معلوم ہو تو یہ خبر کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں طریقوں سے یہ روایت کرتا ہے. اگر ایک طریقہ مجہول ہے دوسرا طریق تو صحیح ہے. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء 11 طبع مؤسسۃ الرسالہ جو چھپی ہے سنہ 1417 بیروت لبنان میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 476 میں 476 اسحاق ابن ابی اسرائیل کی زندگی. یہ بخاری میں نے ادب مفرد میں ان سے روایت کی ہے، ابو داؤد اور نسائی نے ان سے روایت کی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے دیکھا ہے کہ شاید اس نے مسلم نے بھی اس کی روایت ہے. یہ ان کا نام ہے ابراہیم ابن کامجر، امام ہے، حافظ ہیں، ثقہ ہیں، اور ان سے شریک و حماد و فلان فلان نے روایت کی ہے. وحدث عنہ ابو داود وبواسطة النسائی ومحمد بن اسماعیل البخاری فی کتاب الادب. بخاری نے روایت کی ہے اور دوسرے علماء نے ان سے روایت کی ہے. یہ ان کی یحییٰ ابن معین نے بھی کہا کہ یہ ثقہ ہیں. بہرحال ان کی توثیق ثابت ہے. یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ یہ سیر اعلام النبلاء ہے میرے معزز ناظرین. عفواً یہ کتاب انصاب الاشراف مجلد پنجم صفحہ 134 معاویہ ابن ابی سفیان کی زندگی. حدثني اسحاق وبكر بن الهيثم بكر بن الهيثم قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني عن معمر بن راشد ازدی عن ابن طاووس، طاووس اپنے والد طاووس سے، اور وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے. میرے معزز ناظرین یہ سند جو ہے یہ سند صحیح مسلم اور اسی طرح سند بخاری ہے. صحیح مسلم، مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی معروف کتاب صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 1432 دار الفکر بیروت. اس کتاب میں صفحہ نمبر 15 حدیث نمبر 18، صفحہ نمبر 15 حدیث نمبر 18. عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ یعنی طاووس عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص. یہی سند ہے نا. انصاب الاشراف اسحاق اور بکر ابن حیثم، عبد الرزاق ابن حمام سے، معمر ابن راشد ازدی سے، ابن طاووس اپنے والد عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے. مسلم میں دیکھیے عبد الرزاق معمر ابن طاووس اپنے والد سے، ان کے والد عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے. تو سند بشرط مسلم. اسی سند سے شبیہ سند ہے بخاری میں. یہ ہے کتاب صحیح البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی جو سنہ 1422 دار احیاء التراث میں چھپی ہے. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 375 375 کتاب البیوع حدیث نمبر 2198. عبد الواحد معمر سے، عبداللہ ابن طاووس سے، عبداللہ ابن طاووس اپنے والد سے، اور وہ ابن عباس سے. صرف یہ ہے کہ وہاں پہ عبد الرزاق ہے، یہاں پہ عبد الواحد ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ عبد الرزاق ابن حمام صنعانی رجال بخاری رجال مسلم ہیں، اور ان کی تعدیل میں کوئی کلام اور کوئی حرف اور کوئی شبہ نہیں ہے.
روایت کا متن دیکھ لیجئے، انصاب الاشراف جزء پنجم صفحہ نمبر 134 حدیث ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے روایت کی، کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، فرمایا یطلع علیکم من هذا الفج رجل یموت علی غیر ملتی، اس پہاڑی سے اس وادی سے ایک شخص نکل آئے گا، ابھی آپ کے پاس آئے گا جو میری مذہب، میری دین، میری شریعت، میرے اسلام پر نہیں مرے گا۔ قال وكنت تركت أبي وضع له وضوء فكنت كحابس البول مخافة أن يجي۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ جو عمرو بن العاص ہیں، میں نے ان کے لیے پانی رکھا تھا کہ وہ وضو بنائیں، مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں اس راستے سے نکلنا آ جائے، اور وہ شخص جس کو پیشاب پاخانہ کرنا ہو اور وہ نہ کر سکے کیونکہ ٹوائلٹ موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے بے قرار مضطر ہوتا ہے، اسی طرح میں مضطر و بے قرار و خوفزدہ تھا تاکہ کہیں میرے والد نہ آ جائیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ جو آئے گا وہ اسلام پہ نہیں مرے گا۔ فطلع معاویہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ هو هذا، تو اسی میں معاویہ کا رخسار نمودار ہو گیا، معاویہ آ گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا هذا، یہ وہی ہے، میرے دین پہ نہیں مرے گا۔ دوسری روایت اسی کتاب میں میرے معزز ناظرین یہ دیکھیے، وحدثنی عبداللہ ابن صالح، عبداللہ ابن صالح جوہنی رجال بخاری و مسلم و کتب اربعہ میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن آدم سے، یحییٰ ابن آدم بھی رجال بخاری و مسلم و کتب اربعہ میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں شریک ابن عبداللہ نخعی سے جو رجال مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں لیث ابن ابی سلیم کوفی سے، لیث ابن ابی سلیم کوفی بھی رجال مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں طاووس سے، طاووس عبداللہ ابن عمر سے، طاووس رجال بخاری و مسلم، عبداللہ ابن عمر بھی صحابی رجال بخاری و مسلم، پس یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، فرمایا یطلع علیکم من هذا الفج رجل يموت یوم يموت على غیر ملتی، اس پہاڑی سے، اس وادی سے ایک شخص آئے گا جو اب وہ مرے گا تو میرے دین پہ نہیں مرے گا، یموت علی غیر ملتی، میرے دین پہ نہیں مرے گا، کسی دوسرے دین پہ مرے گا، اس کی موت میرے دین پہ واقع نہیں ہوگی۔ وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي يَلْبِسُ ثِيَابَهُ فَخَشِيتُ أَنْ يَطْلَعَ، میں نے والد کو، اپنے عمرو بن العاص والد کو کپڑے دیے تھے کہ وہ پہن کر آ جائے، مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں اس راستے سے نکل نہ آئے۔ فطلع معاویہ، پس معاویہ آیا۔ تو میرے معزز ناظرین، ان احادیث و روایات سے پتہ یہ چلا کہ معاویہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، پیش گوئی کی ہے کہ معاویہ دین اسلام پہ نہیں مرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے ابے اور معاویہ کی بائی کو لعنت کی ہے، اور معاویہ کا جس بائی کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں تھا، اس کا نام ہے یزید ابن ابی سفیان، اس کا نام بھی یزید ہے، اور ابو بکر نے اس کو گورنر بنایا تھا شام کا، اور وہ عمر کے زمانے میں مر گیا، وہ ایک تعاون آیا اسی شروع میں، 1.5 سال وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابو بکر کے انتہا میں بلکہ عمر کے خلافت کے شروع میں تعاون آیا تو وہ مر گیا تھا، تو اس کے بعد فوراً معاویہ کو اس نے گورنر بنایا شام کا، جو ان کے درمیان آپس میں سازش تھی ابو سفیان کے ساتھ کہ انہوں نے خلافت میں، ابو سفیان نے ابو بکر کا ساتھ دیا کہ تم خلیفہ بنو لیکن شام ہمیں دے دو، تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو لعنت کی ہے، اس کے ابے کو لعنت کی ہے، اس کے بھائی کو لعنت کی ہے، بلکہ ان کے پورے خاندان کو لعنت کی، یہ سب باتیں ہم نے آپ کو ثابت کر چکے ہیں، ایک ذریعے سے نہیں کہ ایک ذرائع سے، کتابیں، یہ روایت جو میں نے پڑھی ہیں ابھی، یہ روایتیں میں نے تاریخ طبری سے بھی آپ کو اسی تقریر کے شروع میں سنائی ہیں۔ اب ایک بات آپ غور سے سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث میں، ایک بھی نہیں کئی احادیث میں نے اپنے سنایا کہ معاویہ کو لعنت کی ہے، یہ سنا ہے نا آپ نے، صحیح حدیث سے ثابت کی ہے۔ اب ان کے پاس دوسرا اصول ہے، اجماع ہے، جماعت عمری کے علماء کا اجماع ہے کہ معین شخص کی لعنت نہیں کی جا سکتی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کافر ہے، اس کا انجام کفر پہ ہوگا۔
تو لعنت کرنے کا مطلب ہی ہے ان کے اجماع کے مطابق کہ معاویہ کافر تھا. یہ کتاب صحیح مسلم بشرح النووی، یحییٰ ابن شرف النووی کی شرح مسلم پر، شرح مسلم جو نووی صاحب نے لکھی ہے، تحقیق و توثیق محمد صدقی العطار، جزء اول طبع دار الفکر، چھپی ہے سنہ 1430 دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب بیان و نقصان الایمان بنقصان الطاعات، اس باب میں فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره. واتفق العلماء، علماء کا اجماع ہے، على تحریم اللعن، کہ لعن کرنا کسی کا جائز نہیں ہے، لعن کرنا حرام ہے. فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، لغت میں لعن کا مطلب کیا ہے؟ دور کرنا، طرد کرنا. وفي الشرع الإبعاد من رحمة اللہ، اور شرع میں جب آپ کہتے ہیں کہ لعنت ہو فلانے پر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو. فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. اس لیے علماء کا اجماع ہے جب تک آپ کو کسی قطعی یقین نہیں ہے کہ فلانی کا خاتمہ امر، فلانی کا انجام اسلام پر نہیں ہے، تو آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ کسی خاص شخص کو، معین شخص کو لعنت کریں. آپ صفت کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں ان کے مطابق، کہ کہیں ظالمین پر لعنت ہو، جھوٹے پر لعنت ہو، چوری کرنے پر لعنت ہو، لیکن معین شخص کی لعنت آپ نہیں کر سکتے. فلہذا قالوا لا يجوز لعن احد بعینہ، لذا علماء نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے لعن احد بعینہ، کسی شخص کو بعینہ، بے اسم، خاص کسی شخص کو پرٹیکولرلی آپ کسی کو لعنت کریں، یہ جائز نہیں ہے. مسلمن کان او کافرا او دابہ، چاہے وہ شخص مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کافر کی بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور دابہ اور کسی حیوان کی بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، الا من علمنا بنص شرعی انه مات على الكفر او يموت عليه، مگر یہ کہ ہمارے پاس نص شرعی، دلیل شرعی قاطع ثبوت کے ساتھ موجود ہو کہ یہ اسلام پہ نہیں مرا ہے یا اسلام پہ نہیں مرے گا. انه مات على الكفر، مگر یہ کہ ہمارے پاس دلیل شرعی موجود ہو کہ وہ کفر پہ مرے گا، کفر پہ مر چکا ہے یا کفر پہ مرے گا. کہ ابی جہل و ابلیس، مثل ابو جہل اور مثال ابلیس کی. جانتے ہیں کہ ابلیس مسلمان نہیں مرے گا، ابلیس کی لعنت کرو. ابو جہل جانتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا، اس لیے لعنت جائز ہے اس کی. تو پتہ یہ چلا ان کا اجماع ہے کہ معین شخص کی لعنت نہیں کی جا سکتی اس وقت تک جب آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ اسلام پہ نہیں مرے گا. یہ دوسرا دلیل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے، اور یہ بذات خود دلیل ہے کہ معاویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف میں ان کی اپنے اجماع کے مطابق اور صحیح حدیث کے مطابق مسلمان ہے ہی نہیں. اور جو شخص ایسے ملعون سے محبت رکھتے ہیں وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں مخالف فرقے کے عوام سے کہ اپنے علماء کی بات نہ سنو، یہ تمہیں سیدھا جہنم لے کے جائیں گے. تم حقیقت چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کرو، ہم آپ کو سچی باتیں آپ ہی کی کتابوں سے بتائیں گے. میرے معزز ناظرین، گستاخی صحابہ کے سلسلے میں یہ معاویہ کے متعلق بہت ہی مختصر گفتگو کی دوسری کڑی تھی. ہم اس سے مزید معاویہ کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ معاویہ کے متعلق تفصیلات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس کیونکہ لیکن معاویہ سے جو اہم شخصیات ہیں، ان کی اہم بتیں ہیں، ان کو توڑنا چاہتے ہیں. لہٰذا کل جو بات ہوگی انشاءاللہ اگلے حلقے میں عمر اور توہین صحابہ. توہین صحابہ یہ کہتے ہیں کہ فسق یا کفر ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ عمر نے صحابہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کا جواب، اور یہ میں سلسلہ خاص طور پر پیش کر رہا ہوں ساکنان بر صغیر ہند و پاک کے لیے، کیونکہ وہاں پر توہین صحابہ کی وجہ سے شیعوں کے خلاف مسلسل کئی دہائیوں سے، کئی عرصے سے تبلیغ کیا جا رہا ہے. جب سے ایران میں انقلاب ہوئی ہے تو شیعوں کے لیے خلاف یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. فائدہ تو اس انقلاب سے ہمیں کچھ نہیں ملا، پر یہ ہے کہ تکفیر کا دبہ ہمیں ضرور لگایا، تکبیر کا ٹھپا ہمیں ضرور لگایا گیا. انقلاب اور ولایت فقیہ کے متعلق بھی کبھی آپ سے بات کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے مالک، اے میرے رازق، تجھے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی قسم ہے کہ ان کے حق میں، ان کی آبرو کی قسم، ہمارے آقا، ہمارے مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو جلد از جلد اذن قیام عنایت فرما، ان کے ظہور کے جو موانع ہیں ان کو اپنے دست قدرت سے برطرف فرما، اور ان کے ظہور کے جو مقدمات ہیں اپنے ید عظمت سے ان مقدمات کو فراہم فرما، ان کی دشمنوں کو، ان کی منکرین کو، ان کے حق میں جو لوگ خیانت کرتے ہیں، ان کے حق میں جو علماء خیانت کرتے ہیں، ان کے حق میں جو لوگ شک کرتے ہیں، جو لوگ شک پھیلاتے ہیں، اے میرے اللہ تجھے اپنے حبیب رسول پاک اور تجھے اپنے صفی، اپنے ولی علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہما و آلہما کی قسم ہے کہ ایسے افراد کو دنیا میں شدید لعنت میں مبتلا فرما اور آخرت میں ان کو شمر کے ساتھ محشور فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں شیعیان حیدر صفدر، شیعیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ روز جزا محشور فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حاجات پوری ہونے کے لیے اسم اللہ الاعظم میں آپ کو سکھاتا ہوں، اسم اللہ الاعظم کو پکاریے سب مل کے، یا علی مدد